اللہ دے نبی حضرت ام حرام دے کر آرام کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اور سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو بیدار اس طرح ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ بندہ بیدار ہوئے نیند تو مسکرائے، اور بڑے ہی اللہ دے نبی مسکرا رہے ہیں، اور حضرت ام حرام کہندیاں اللہ دے نبی تسی کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا مینوں اللہ نے خواب دے اندر دکھایا۔ میں بڑی دفعہ کہہ چکے ہاں کہ پیغمبر دا خواب وہی ہے۔ فرمایا اللہ نے مینوں خواب دے اندر دکھایا کہ میری امت دے لوگ بحری جہازاں دے اتے سوار ہو کے سمندر دے اندر جہاد کر رہے ہیں، تے او جو جہاد کرن والے بحری بیڑیاں دے اندر، جو پہلا بحری بیڑا تے جہاد کرن والا، فرمایا وہ سارے جنتی ہونگے، وہ سارے جنتی ہونگے۔ اور او رسول اللہ حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر یہ پہلا بیڑی بیڑا تیار ہویا کہ جس جیڑی نیوی فوج بنی نا سمندران دی، اے حضرت عثمان غنی نے جو بنائی ہے۔ اور اس دے بارے دے اندر حضرت ام حرام نے جس وقت سنی نا بات، یہ نہیں فضیلت والی بات ہے کہ وہ جنتی ہونگے۔ اللہ دے نبی دعا کرو کہ منو اللہ انہاں چو کر دے۔ حضرت ام حرام اللہ دے نبی دی بات سن کے، بخاری دی اندر اے حدیث موجود ہے کہ دعا کر کے اللہ دے نبی دعا کرو کہ منو اللہ انہاں دے اندروں کر دے، تو آپ نے فرمایا اللہ تینوں انہاں دے وچ شامل کر دے۔ پھر وہ وقت آیا، یہ غزوہ جسے جان لگا، سمندر دے کنارے تے پچھے حضرت ام حرام اونٹ تے سوار ہونے گر گئیاں، اللہ نے شہادت نصیب فرما دیتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت تو اگے کئی تک بڑی دور تک دور دراز تک پھیل گئی ہے، اور پورے 6 سال بلکہ اس طرح سے 8 سال تک اتنی جو بندی خلافت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ لیکن یہود جو ہمیشہ اس سازش دے اندر ہے کہ کسے نہ کسے وجہ تو، کسے نہ کسے چیز تو کوئی ایسی افواہ چھوڑ کے، کوئی ایسی جھوٹی خبر چھوڑ کے، کوئی ایسی سازش نو بنا کے کہ مسلمانہ دے اندر کوئی ایسا کم کر دیتا جائے، انتشار پھیلا دیتا جائے۔ اور ایک آدمی اٹھیا ہے عبداللہ ابن سبا جو ظاہری طور پہ مسلمان ہویا لیکن ہے وہ یہودی۔ اس یہودی نے ایک جال بننا شروع کیتا اسلامی خلافت دے خلاف، حضرت عمر حضرت عثمان دے خلاف۔ انہیں کئی قسم دے نظریات امت دے اندر لوگاں دے اندر کرنے شروع کیتے، آستہ 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 پروپوگنڈا کردہ رہا۔ اس نے کوئی ساتھی کوفے اندر تیار کیتے، کچھ بصرے اندر تیار کیتے، کوئی مصر اندر تیار کیتے، کوئی کسے یہ جگہ کے تیار کیتے۔ اے یمن دا بشندہ یہودی سی، اے یہودی سی ظاہری طور تے مسلمان ہویا، صرف مسلمانہ دے اندر انتشار پیدا کرنے واسطے ایک جماعت اس نے بنا لئی۔ اس جماعت دا کم کی سی کہ آئے نہ آئے دن کسے نہ کسے گورنر دے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی احتجاج، کوئی نہ کوئی مصیبت، آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گورنر جو حضرت عثمان دی طرفوں سی صوبیاں دے اندر انہاں دے خلاف پروپوگنڈے کو ہندے، حضرت عثمان غنی بلوندے، مذاکرات ہندے، پھر چلے جاندے۔ کافی 2-3 سال تک یہی صورتحال گزر دی رہی۔ وجہ پیچھے کیا سی کہ جو مسلمانہ دی فتوحات ہے نا، جو اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، جو اسلام دن بدن اگے بڑھ رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں اس نو روکن دی، اس نو روکن دی یہی وجہ کہ انہوں نے آپس دے اندر انتشار پا دیتا۔ آخر انہوں دی سازش کامیاب ہوئی۔ ایک بلوائی، ایک باغی گروہ، ہر صوبے دے وچوں کچھ افراد مل کے حاجدہ موشن سی،
اے ادھروں آ کے تے سارے مدینے دے اندر آ کے کٹھے ہو کے مل گئے، اور کچھ ایسے عناصر جو آس پاس دے سی قریب دے سی وہ بھی شامل ہو جاندے جدو ایسی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک سالسی بلوائی دہشت گرد وہ اٹھیا مجمع دے اندر، اس نے کہا عثمان تیرا خطبہ نہیں سننا، بیٹھ جا۔ لوگاں نے اس کی طرف دیکھیا، اس نو بٹھاؤن دی کوشش کی تھی، وہ نہیں بیٹھیا، دوسرا اٹھیا، تیسرا اٹھیا، ایک پورے پروگرام دے تحت آئے سی، سارے نے انہوں نے بٹھاؤن دی کوشش کی تھی لیکن نہیں کیتا، حتیٰ کہ معاملہ اتھوں تک چلا گیا کہ انہوں نے سنگ باری کنکریاں مارنیاں شروع کر دیتی، جو روک رہے سی انہوں نے اتنے بھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور تاریخ دے اندر موجود ہے او لاٹھی جس نو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیندے سی، او حضرت ابو بکر دے پاس بھی رہا، حضرت عمر دے پاس بھی رہا، حضرت عثمان دے پاس بھی رہا، انہوں نے او جو لاٹھی سی، جو عصا سی، اس نو بھی توڑ دیتا۔ اس تو بڑی دہشت گردی، انتشار پسندی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو مسجد نبوی دے اندر کہ جس دا حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ کوئی مسلمان نو کسے نو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس مسجد نبوی دے اندر اپنی آواز بلند کرے، اتھے شورا ہوگا کرے۔ محمد الرسول اللہ دا احترام اتنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قبر مبارک دا، آپ دے روزے مبارک دا اتنا احترام ہے کہ کوئی بھی اچھی آواز دے نال کوئی بات نہ کر سکے، لیکن انہاں بلوائیاں نے، انہاں دہشت گرداں نے مسجد نبوی دا احترام نہیں کیتا، اور حضرت عثمان غنی دا بھی احترام نہیں کیتا، جو خلیفۃ الرسول سی، مسجد نبوی دے اندر جو خطبہ دے رہے سی، انہاں دے احترام نہیں کیتا۔ پھر قصہ مختصر، حضرت عثمان غنی نو مسجد دے اندروں روک دیتا گیا، اور اس گھر دے اندر قصر خلافت دے اندر محصور کر دیتا گیا، اور اس بیرے روما دا پانی بھی بند کر دیتا گیا، اور ہر قسم دی ملاقات تے پابندی لا دیتی گئی۔ حضرت عثمان اپنے گھر دے اندر محصور ہے، اور کوئی بھی حضرت ابو موسیٰ عشری، حضرت انس اور دوسرے صحابہ حضرت عثمان غنی دے کولو اجازت مانگتے ہیں، اللہ دے رسول دے خلیفہ سانو اجازت دے دیو، یہ جڑے مٹھی بھر دہشت گرد ہے انہاں سارا کلا کما کر دئیے اسی ہونے۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ تو رسول دے اندر خون بہے، میں مدینہ تو رسول دی عظمت نو، اس دے تقدس نو کدی خراب نہیں ہون دیاں گا۔ کسی نے مشورہ دیتا کہ پھر اس طرح کرو، پچھلے صدر دروازے دے وچوں تسی نکل جاؤ اور مکے دی طرف جب چلے جاؤ، بیت اللہ دے اندر چلے جاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا میں اللہ دے نبی دے کولوں سنیا سی کہ کسے بندہ دے وجہ تو بیت اللہ دی حرمت پامال ہوئے گی، میں اس حدیث دا پہ مصداق بھی نہیں بننا چاہتا، تے پھر سانو اجازت دے دیو۔ فرمایا نا میں اجازت بھی نہیں دیندہ کہ توانو کہ تسی کچھ تو خون کرو، لڑو، انہاں دے نہ کرو، کیوں؟ تو پھر اس طرح کرو، شام دے اندر چلے جاؤ۔ فرمایا میں محمد رسول اللہ دے پروس نو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس ہمسائی نو نہیں چھوڑ سکتا، میرا نہیں دل کردا کہ میں مدینہ تو رسول چھوڑ کے کسی اور جگہ دے چلے جاواں۔ سارے مل کے سارے یہ جتنے بھی باغی ہے یہ محاصرہ کیتے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، شیر خدا، فاتح خیبر، مولا علی، اتنے بڑے نبی سے حضرت عثمان دے حامی ہے، اتنی بڑی ہمدردی ہے کہ اپنے بیٹے امام حسن نو، امام حسین علیہ السلام دونوں نو حفاظت دے واسطے مامور کیتا ہے،
اور اپنے غلام کمبر نو بھی اس حفاظت دے اتے مامور کیتا ہے، اور بھی صحابہ دے نوجوان بچے حضرت عثمان دے مامور کے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن باغی اپنی روش تو باز نہیں آ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے تے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی دا اسلام دے اندر قتل جائز ہے، 3 وجہ تو قتل جائز ہے۔ ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ کے مرتد ہو جائے تو او دا قتل درست ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شادی شدہ انسان زنا کرے، او دی سزا سنسار ہے، اس دا قتل ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جو کسی نو نحق قتل کر دے اس دا قتل دا بدلہ قتل ہے۔ زمانہ دے اندر نہ میں اج تک کسی نو قتل کیتا ہے، نہ میں کسی قسم دی کوئی ایسی زنا بدکاری کیتی ہے، نہ زمانہ جہلیت دے اندر اور نہ ہی زمانہ اسلام دے اندر میرے قتل دے در پہ کیوں ہے۔ اور لیکن کوئی بھی بلوائی، کوئی بھی دہشت گرد اے ہوندے یا دہشت گرد کہ جو مسجد نبوی دا محاصرہ کر دے ہے، جو مسجد نبوی دا احترام نہیں کر دے، جو محمد الرسول اللہ دے صحابہ دا احترام نہیں کر دے، جو محمد الرسول اللہ دے اترن والی کتاب دا احترام نہیں کر دے، انہوں نے قرآن بھی پڑھ کے سمجھایا جائے پھر بھی نہیں ہو سمجھ دے، یہ سارے دا سارا محاصرہ ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں منو اتنی بات دسو کہ جس وقت پورے مدینے دے اندر ایک کوئی کنواں سی مٹھے چشمے دا بیرے روما، اس بیرے روما دا پانی مٹھا سی، اور اس کنویں نو خرید کے مسلمانہ دے واسطے کنے وقف کیتا سی، اور اللہ دے نبی نے کی کیا سی کہ جو بندہ اس کنویں نو خرید کے مسلمان دے نام وقف کر دے میں محمد اس نو جنت دی ضمانت دینا۔ دسو کس نے کنواں خریدیا؟ کہنے لگے اللہم نعم، اسی گواہی دینے ہیں کہ تو خریدیا سی۔ فرمایا آج اس بیرے رومان دا پانی میرے اتے بند کر دیتا گیا، 1 دن محاصرہ نہیں، 2 دن محاصرہ نہیں، 3 دن محاصرہ نہیں، 10 دن محاصرہ نہیں، 40 دن تک حضرت عثمان غنی دے کردہ محاصرہ کیتا اور بیرے رومان دا پانی بند کر دیتا۔ پھر کہنے لگے حضرت عثمان تو انہوں اس بات تے تسی گواہ نہیں کہ جس وقت مسجد نبوی میں نے جگہ تنگ ہوگی مسجد نبوی دی تو رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو 7 واڑا مکان خرید کے دے دے میں اس نے جنت دی ضمانت دینا۔ سارے کہنے لگے عثمان تسی اللہم نعم، تسی جی ہاں تسی خریدی سی۔ فرمایا آج اس مسجد نبوی دے دروازے میرے اوتے بند کر دیتے گئے۔ کتنی بڑی بے شرمی دی انتہا۔ فرمایا تھانوں پتہ نہیں کہ جنگ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فنڈ دا اعلان کیتا سی تو سب تو پہلے میں کھڑا ہو کے 100 اونٹ، دوسری دفعہ 200 اونٹ، تیسری دفعہ 300 اونٹ اور 1000 اشرئی میں رسول اللہ نے جب دیتی تو اللہ دے نبی نے من خوش ہو کے جو کیا سی تو الفاظ یاد نہیں کہ ما ذر بعد اليوم، عثمان آج تو بعد تینوں کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا، تو اس تو بعد نیکی بھی نہ کرے تیرے جنت سے جان اتنا ہی عمل کافی ہے۔ تو اتنا ہی کافی نہیں، پھر جس وقت اپنے غلام نو کیا کہ 1000 اونٹ تجارت دا لدیا غلے دا لدیا آ رہا ہے، اسی سفر کر کے چلے جانا، رستے دے اندر راشن ختم نہ ہو جائے، 1000 اونٹ اور جڑا پیچھے بھیج دیا جائے کہ محمد رسول اللہ دے لشکر دے اندر راشن نہ ختم ہو جائے۔ سب نے کہا اللہم نعم، اللہم نعم، گواہی دینے اسی الہی تو سچا تو ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا تو انہوں حدیث یاد نہیں کہ اللہ دے رسول اور میں اور ابو بکر عمر احد پہاڑ تے کھڑے سی، تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی پہاڑ نے حرکت کیتی سی تو آپ نے فرمایا سی پہاڑ رک، تیرے اتے ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔
یہ ساریاں حجتاں حضرت عثمان غنی انہاں دے اوتے قائم کر، لیکن پھر انہاں دے وچوں کسی نے مشورہ دیتا حج ختم ہو رہا، لوگ واپس پلٹ رہے ہیں، جلدی کرو، اگر مدینہ سارا بھر گیا حاجی واپس آ رہے ہیں، اس تو پہلو کام مکاؤ۔ پھر کنانہ بن بشر لعین نے اندر پھلانگ کے جا کے نیزہ حضرت عثمان غنی دے متھے دے اتے سلاخ ماری لوہے دی زور تے، خون دا پھوارا نکلیا۔ حضرت عثمان اس تو پہلو حضرت نائلہ نو کیا کہ منو وہ لباس دے، میرا وہ پجامہ وہ لباس جڑا میں اس تو پہلے نہیں پہنیا، کیوں؟ میں رات رسول اللہ نو دیکھیا خواب اندر، جمعہ دا دن ہے، فرمایا عثمان میں اور ابو بکر اور عمر تیرا انتظار کر رہے ہیں، روزہ 9:30 کے افطار کر۔ حضرت عثمان نے خواب سنائی، نیا لباس پہنیا، قرآن دی تلاوت دے اندر مشغول ہو گئے۔ کنانہ بن بشر نے آن کے وار کیتا، حمران بن سودان آیا، اس کمینے ذلیل نے حضرت عثمان نو لٹا کے چھاتی دوتے پیر رکھے، نیزہ ماریا۔ ایک تیسرا آیا، اس نے تلوار دا وار کیتا، حضرت نائلہ نے اگے انگلیاں کیتیاں، انہیں 3 انگلیاں کٹیاں گئیاں۔ حضرت عثمان شہید ہوئے، جس وقت شہید ہوئے ان کے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میرا اللہ دے اتے توکل ہے۔ اور حضرت عثمان اس حالت دے اندر ہے کہ عثمان غنی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سامنے ہے، موجود ہے، قرآن دے اوراق سامنے ہے، اور قرآن مقدس دی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ بقرہ دی پہلے سپارے دی یہی آیت ہے نا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تو ان کو کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی دے خون دے قطرے اس آیت دے اتے گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بعض لوگ کے بات کہندے ہیں، اسی تے نہیں دیکھیا، بعض لوگ کے بات کہندے ہیں کہ اس قرآن مقدس دی اسی زیارت کیتی ہے، وہ موجود رہا کافی دیر تک کہ جس دے اتے حضرت عثمان غنی دے خون دے چھٹے جے تک محفوظ ہے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے کے بات لکھی ہے، فرمایا تاریخ اسلام دے اندر ایک لکیر کھچی گئی ہے نفاق دی، جو حضرت عثمان غنی دے خون نال کھچی گئی۔ اور یاد رکھنا حضرت انس نے کیا، اینا دی شہادت دے نال تلوار باہر نکل آئی ہے، قیامت تک دوبارہ نیام دے اندر نہیں جائے گی۔ پھر دیکھ لو حضرت عثمان غنی تو بعد مسلمانہ دے آپس دے اندر جو بڑھیاں جنگ جمل، جنگ صفین، کربلا دا واقعہ، بنو عباس، بنو امیہ دے اختلافات، جو کچھ بھی ہے سارے دا سارا وہ تلوار باہر نکلی ہوئی، پھر دوبارہ نہیں آ سکی۔ جو ایک اسلام دا عروج سی، جو اسلام دی خلافت دا جاہو جلال سی، جو اسلام دی ترقی دا دور سی، وہ رک گیا۔ یہودی عبداللہ بن سبا اپنی سازش دے اندر کامیاب ہو گیا، مسلمانہ دے اندر 2 دھڑے بن گئے، مسلمانہ دے اندر تفریق آ گئی اور وہ اپنی سازش دے اندر کامیاب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی دا شہادت دا واقعہ المناک واقعہ ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی دی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ پھر کی بنیا؟ حضرت عثمان غنی دا خون آلود کرتا اور کٹیاں ہوئیاں انگلیاں جس وقت پہنچیاں شام دے اندر حضرت معاویہ دے پاس، جس وقت اوتھے پہنچیاں انگلیاں، پورے شام دے اندر اگ لگ گئی، انتقام دی بات شروع ہو گئی۔ مدینے دے اندر ہر جگہ دے اتے پورے مدینے دے اندر سناٹا چھا گیا، ایک مظلوم انسان دا خون سی، تے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ایک مظلوم انسان دا ولی اس دے خون دے انتقام دا مطالبہ کر سکتا ہے، وارث مطالبہ کر سکتا ہے۔ پھر اس حساب نہ پھر اگے چلیاں باتاں، اللہ رب العزت
اللہ رب العزت مسلمان اتفاق دے اتحاد دے اسی طرح پھر وہ چلتا رہا اے دور گزر گیا یہ لڑائیاں مسلمان دے اندر ختم نہیں ہو سکیاں اور ساریاں باتاں حضرت ابو ہریرہ کہندے کہ اگر حضرت عثمان غنی دے خون دا مطالبہ نہ کیتا جاندا تو عثمان تو پتھراں دی بارش آوندی یہی وجہ سی کہ اللہ نے بچا لیا حضرت عثمان غنی دے خون دا انتقام لینا اور اے دے اندر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی کہہ رہے ہیں کہنے لگے اللہ گواہ ہو جا میں حضرت عثمان دے خون تو بری ہاں ذرہ برابر بھی میری کسے قسم دے خون دے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے اور واحد زندگی دا واحد موقع ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے حضرت امام حسن تے اور امام حسین تے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے کہ عثمان شہید کس طرح کر دیتے گئے تسی دروازے دی چوکٹ تے بطور نگہبان پہرے دار کھڑے سی وہ کس طرح بلوائی دہشت گرد اندر چلے گئے حضرت طلحہ نے بھی اور دوسرے ساتھ اپنے بچیاں نو ڈانٹیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت حسن نو امام حسین نو ڈانٹیا تماچا ماریا ہے کہ کس طرح لیکن وہ دیوار پھیلا کے دوسری طرف اندر گئے سی تو اس واسطے حضرت عثمان غنی دی شہادت ہے میں چیزاں وچوں باتاں تانوں دس دتیاں اگر یہ شہادتاں نو لمبے سلسلہ بیان کرنا گئے چاہے تے 4 جمعے 6 جمعے 7 جمعے انہاں شہادتاں تے اسباب تے واقعات تے چلے جاندے ہیں اصل دے اندر مقصد ہے کہ وہ خلیفہ برحق ہے اللہ دے نبی دی پیش کوئی دے مطابق شہید ہوئے ہے مظلومانہ شہید ہوئے ہے پیغمبر دے ساتھی ہے جنتی ہے اللہ دے نبی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت دی بشارت دیتی ہے اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلائے کیونکہ قرآن نے کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ جو انہاں دی پیروی دی اندر چلے نیکی دے اتے مہاجرین اور انصار دی پیروی کرے اللہ انہاں تے راضی او اللہ تے راضی اللہ ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے اللہ دے اگو دعا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ سے